جی تو گائز آج ہمارے ناول کی دوسری اور آخری قسط ہے، یعنی کہ آج یہ ناول کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اس کا نیکسٹ اور کمپلیٹ پارٹ۔ زبان کافی چلتی ہے تمہاری، اس نے آہستہ سے کہا، کیونکہ آپ پیار والی زبان سننا نہیں چاہتے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں، وہ چہلاگی، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ وہ اب بھی اس کی کلائی پکڑے ہوئے تھا۔ بولو، چھوڑے میرا ہاتھ، اس نے غصے سے کہا تو معیز نے محسوس کیا کہ اب تک اس کی کلائی تھامے ہوئے ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی نظریں ایک لمحے کو زرمین کے چہرے پر ٹھہرتی، بکھری بال، تیز سانسیں اور خوف کے باوجود سیس سے بری آنکھیں، وہ بے حد حسین سی لڑکی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگر بھاگنے کی اتنی ہی شوقین ہو تو سامنے کھڑا ہو، راستہ ڈھونڈ لو۔ وہ دیوار سے ٹیک لگاتے بولا تو زرمین نے حیرانی سے دیکھا، پورا ڈیرا مردوں سے بھرا ہے، باہر اندھیرا ہے، پہاڑی راستے ہیں، 2 قدم بھی نہیں چل لوگی، کھو جاؤ گی۔ وہ پرسکون لہجے میں بولتا ذرا سا جھکا، یہ شاید کسی غلط آدمی کے ہاتھ لگ جاؤ۔ زمانہ بہت خراب ہے۔ اس نے ڈرانے پر زمینہ کے چہرے کا رنگ ہلکا پڑا۔ بس آپ جیسے کہ ہاتھ نہ لگوں، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ پیچھے کھڑے آدمیوں نے فوراً نظریں جھکا لی۔ معیز کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت ابھری، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ مجھے سے وہ اس کے قریب آیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ بالکل ایک مغرور انسان سے، جسے لگتا ہے دنیا کی ہر لڑکی اس سے ڈر جائے گی۔ زرمینی نے دل مضبوط کرتے زبان چلائی۔ زبان سنبھال کر، وہ لب بیچ کر بولا، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ وہ منہ بگاڑ کر کہتی، ہم ابھی تمہیں ڈرایا ہی کب ہے جو تم ڈرو گی؟ وہ ظفری انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، دیکھیں خدا کے لیے، میں کسی دشمن خاندان سے نہیں ہوں، میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، میں اسکالرشپ پر پڑھتی ہوں، پلیز بات کو سمجھیں، میں آپ کو جانتی تک نہیں۔ زرمینی اب واقعی تنگ آ چکی تھی۔ وہ اس کی نظریں چند لمحے اس کے چہرے پر ٹکی رہی، کیونکہ وہ جھوٹ بولتی ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ کہانیاں اچھی سنا لیتی ہو۔ وہ سیدھا ہو کر بولا تو زرمینی غصے سے گھرنے لگی۔ آپ کو پتہ ہے آپ بہت خڑوس اور خود پسند ہیں۔ اس کے ظفر پر معیز نے بنیں اٹھائی، کیونکہ تم اتنے پیچھے سے تیز قدموں کی آواز آئی۔ بھائی ہمایوں جلدی سے ان کے قریب آتا بولا تو معیز نے اسے حیرانگی سے دیکھا، جس کے چہرے کے تاثرات پہلے جیسے نہیں تھے۔ کیا ہوا؟ اس نے فوراً پوچھا تو مایوں نے ایک نظر زرمین پر ڈالی، پھر آہستہ سے بولا، یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے، یہ ہمارے دشمنوں کی بہن نہیں بلکہ صرف ہم نام ہے۔ اس کی اطلاع پر چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کیا؟ معیز کا چہرہ خطرناک حد تک سپاٹ ہو گیا۔ جی، میں نے اس کا مکمل ریکارڈ نکلوا لیا ہے۔ اتفاق سے باپ کا نام بھی ایک ہے، زرمین قاسم، لیکن والد فوت شدہ ہے۔ یہ اسکالرشپ پر یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہی اس کی کلاس میں ہے ہماری دشمن کی بیٹی۔ ہمارے آدمی سے تھوڑی غلطی ہوگی، وہ اسے بتاتے ہو۔ جیسے جیسے وہ سنتا گیا اس کے جبڑے سخت ہوتے گئے۔ میں نے کہا تھا غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی آواز اتنی سخت تھی کہ زرمین بری طرح سے سہم گئی۔ بھائی ہم نے بس غصہ ہوا تو ہمایوں خاموش ہو گیا، اسے فوراً واپس چھوڑ کے آؤ۔ چند لمحوں بعد معیز نے گہری سانس لے کر سر لہجے میں کہا، لیکن بھائی اس وقت رات ہو رہی ہے، اس کو کسی آدمی کے ساتھ بھیجنا محفوظ نہیں ہے۔ ہمایوں نے نرمی سے کہا تو وہ لب کاٹتا سر ہلاتا ہے۔ واقعی جہاں لڑکی کو کسی آدمی کے بھروسے سے نہیں چھوڑا جا سکتا، پھر کل صبح تم اسے چھوڑانا۔ مجھے ابھی جانا ہے۔ زرمین فوراً بول اٹھی، بہت جلدی ہے جانے کی؟ معیز نے چہلا کر اسے دیکھا، یس، کیونکہ کل میری میتھ پریزنٹیشن ہے، میں کسی قیمت پر اسے مس نہیں کر سکتی۔ وہ فوراً جھوٹ بولتی ہے، یونی سے تو چھٹیاں تھیں، لیکن حقیقتاً وہ یہاں رات نہیں رہنا چاہتی تھی۔ جبکہ ہمایوں ہنسی روکنے لگا، تم اغوا ہوئی ہو اور تمہیں میتھ کی پڑھی ہے؟ معیز نے بے یقینی سے اسے دیکھا، کیونکہ میری زندگی اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اوپر سے پتہ نہیں ہاسٹل والے کیا سوچ رہے ہوں گے۔ وہ غصے سے بولی تو معیز نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے جیسے خود پر قابو پایا۔ عجیب لڑکی ہو تم، تو جانے دے مجھے، وہ دو بدو کہا۔ اس وقت نہیں، وہ منع کرتے، کیوں؟ رات ہو رہی ہے۔ وہ نرمی سے بولا، میں کسی آدمی پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ نفی میں سر ہلاتا ہے۔ تو آپ خود چھوڑ کر آ جائیں بھائی، ہمایوں نے اچانک فیصلہ گن انداز میں کہا تو سب چونک گئے۔ زرمین بھی پہلی بار اسے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن وہ دونوں انجان تھے کہ یہ سب کس پلان کے تحت ہونے والا ہے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی جب سیاہ گاڑی ڈیرے سے نکلی۔ چاروں طرف سنسان پہاڑیاں راستے تھے، دور دور تک صرف گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ البتہ گاڑی کے اندر عجیب سا ماحول تھا۔ آپ ہمیشہ اتنے ہی بدتمیز رہتے ہیں یا میرے سامنے موڈ خراب ہے؟
कुछ देर खामोशी के बाद ज़रमीने ने धीरे से पूछा तो मोइज़ ने ड्राइविंग करते हुए एक लम्हे को इसकी तरफ देखा। तुम हमेशा इतनी बोलती ही, मेरे सामने ज़बान चढ़ रही है। वो भी इसी के अंदाज में बोला तो ज़रमीने ने फ़ौरन मुँह बनाया। मैं अगर ना बोलूँ तो आप जैसे लोगों दूसरों की ज़िंदगी तबाह करके भी सुकून से बैठे रहें। वो हल्के से शिकवा करती है, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह नहीं हुई। अच्छा। वो फ़ौरन सीधी होकर बैठी। मेरा आज शाम अगवा हुआ है, मुझे 6 घंटे से अपने पास रखा गया, ऊपर से मुझे पागलों की तरह ट्रीट किया गया, और आप कह रहे हैं मैं कुछ नहीं हुआ। वो जफरी कहती है, मैंने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। मोइज़ ने बने सिकड़ी। ज़रमी ने एक लम्हे खामोश हुई, फिर बड़बड़ाने लगी। वो तो शुक्र है मैं आप में थोड़ी इंसानियत बाकी है। इसने जफर पर मोइज़ के होठों पर बेहतियात हल्की सी मुस्कुराहट आई तो फ़ौरन चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि ज़रमीने देख न सके। कुछ लम्हे खामोश रही, फिर ज़रमीने ने आहिस्ते से कहा, वैसे आप हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? तुम्हें क्या? वो सर झटकता है। मुझे क्यूरियोसिटी है। फजूल क्यूरियोसिटी इंसान को मसले में डाल देती है। वो बावर करवाते हैं और फजूल में किसी शरीफ लड़की की गवाह और फिर जफर करती है। तुम फिर से शुरू होगी। मोइज़ ने गहरा सांस लिया तो ज़रमीने मुंह बनाती खिड़की से बाहर देखने लगी। वो वापस जा रही थी, लेकिन दिल अब भी पूरी तरह से परसुकून नहीं था। लेकिन एक ये डर न कि ना जाने यूनिवर्सिटी फेलियर्स इसके मुतालिक क्या सोच रही होंगी कि पता नहीं कहाँ चलेगी। ऊपर से इसने किसी को इत्तला भी नहीं दी थी। बहरहाल वो किन अखियों से मीज़ को देखती है। ये आदमी अजीब था, खतरनाक, मगर वैसा नहीं था जैसा इसने सोचा था। वैसे इधर आपकी रेपुटेशन बहुत सिकड़ी सी होगी ना? दोबारा बोली तो मोइज़ ने ज़फरी अंदाज में इसके देखा। वो तुम्हें अब पता चला? हाँ, अभी थोड़ा शक हो रहा है। बाय द वे, खतरनाक लोग आमतौर पर अगवा वाली लड़कियों को खुद वापस छोड़ने नहीं जाते। वो मसनूई संजीदगी से बोली और मोइज़ इस बार वाकई हल्का सा हंस पड़ा, जैसे देखकर ज़रमीने चुंगी। ओह, आप हंस भी लेते हैं? वो बेहतियात बोली, ज़्यादा खुशफहम मत होना। इसने फ़ौरन खुद को संभाला जबकि गाड़ी अब सुनसान सड़क पर आ चुकी थी। हवा की आवाज़ तेज़ हो रही थी कि अचानक मोइज़ की नज़र रियर मिरर पर झमकी, क्योंकि पीछे दूर 2 हेडलाइट्स मुसलसल इनका पीछा कर रही थी, जिसे देखकर इसके चेहरे के तासरात फ़ौरन बदल गए। क्या हुआ? ज़रमीने फ़ौरन सीधी होकर बैठी। मोइज़ ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, जिसकी वजह से ज़रमीने का दिल ज़ोर से धड़का। क्या बात है? इस बार इसकी आवाज़ में घबराहट थी। नीचे झुक जाओ। मोइज़ की नज़र मुसलसल आईने पे थी। क्या? क्यों? ज़रमीने इसने पहली बार सख्त आवाज़ में कहा तो वो फ़ौरन सहम गई और अगले ही लम्हे ठा की आवाज़ के साथ एक गोली गाड़ी के शीशे से टकराई। आज ज़रमीने चीखी, फ़ौरन सीट के नीचे झुकते हुए कानों पर हाथ रख गई, जबकि गाड़ी तेज़ी से सड़क पर मुड़ी। पीछे से मुसलसल फायरिंग की आवाज़ें आने लगी। वो कौन है? इसकी सांसें बुरी तरह से फूट रही थी। वही जिनकी वजह से तुम यहाँ तक पहुँची हो। मोइज़ ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे से अपनी पिस्टल निकाली। था अचानक एक और गोर चली और इस बार गाड़ी बुरी तरह से हिली। आज ज़रमीने का सर बुरी तरह से दरवाजे से टकराया। ज़रमीने, मोइज़ बेहतियात बोलता है, एक लम्हे को इसकी तरफ देख बैठा और इसी लम्हे पीछे वाली गाड़ी जोर से इनकी गाड़ी को टकरा गई, जिससे टायर चीखे और गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतर गई। ज़रमीने ने खौफ से आंखें बंद कर ली। हर तरफ शोर था, शीशे टूटने की आवाज़, टायरों की चीख और फिर दम करके गाड़ी जोर से एक पत्थर से टकराई। चंद लम्हे के लिए सब साख्त हो गया। ज़रमीने की सांसें टूटी टूटी निकल रही थी। सर में शदीद दर्द था। सर पर हाथ रखते इसने मुश्किल से आंखें खोली, जबकि मोइज़ के माथे से खून बह रहा था। वो मुश्किल मोड़ी तो मोइज़ ने आहिस्ते से आंखें खोली। बाहर से अभी तक आवाज़ें आ रही थी। नीचे देखो, वो बोला। वह ज़्यादा दूर नहीं गए। बाहर से आवाज़ें करीब आने लगी तो वो फ़ौरन सीधा हुआ। लानत है। इसने फ़ौरन ज़मीना का हाथ पकड़ लिया। चलो जल्दी से निकलो। गाड़ी से निकलने लगा। मुझे दर्द हो रहा है। सरवीनी की आंखों में आंसू आ गए। मैं जानता हूँ, मगर अभी ना निकले तो हम दोनों मारे जाएंगे। इसकी आवाज़ भारी हुई और बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा ने इन्हें घेर लिया। दूर से लोगों की कदमों और आवाज़ की गूंजें करीब आ रही थी। वो देखो, किसी ने आवाज़ लगाई तो वो तेज़ हुआ। आज ज़रबी ने लड़खड़ाई तो मोइज़ ने फ़ौरन इससे संभाल लिया। दौड़ सकती हो? इसने नरमी से पूछा तो ज़रमीनी ने हिम्मत करके सर हिलाया और फिर दोनों अंधेरी पहाड़ी रास्तों की तरफ भागने लगे। मोइज़ एक हाथ में पिस्टल पकड़े और दूसरे से ज़रमीनी को थामे हुए था। अचानक फिर से एक गोली इनके करीब लगी, जिससे ज़रमीनी खौफ से मोइज़ के और करीब होगी। डरो मत,
वो पहली बार नरम लहजे में बोला, मैं मरना नहीं चाहती। वो रोती हुई बोली तो मुइज़ ने एक लम्हे के लिए इसे देखा, फिर अचानक इसे थाम कर अपनी आगे कर लिया और आंखों में खतरनाक चमक लिए यकदम पिस्टल का रुख पीछे किया और फिर इसकी गोली सीधा एक आदमी को लगी। है ज़मीन खौफ से कांप गई क्योंकि इसने शायद पहली बार किसी को मरते देखा था। अब की बार भी दो गोलियां चली थी जो दोनों फरकीन को लगी थी। दर्द से मुइज़ की बाजू टूटने वाली हो गई थी, लेकिन वह सख्त जान बना रहा। इधर आओ, इसने इसका हाथ खींचा और दोनों पत्थरों के पीछे छुप गए। मुइज़ की सांसें अब भारी हो रही थी क्योंकि खून मुसलसल बह रहा था। आप जख्मी हैं, ज़रमीनी ने घबरा कर कहा। अभी फिक्र का वक्त नहीं, मेरा मोबाइल निकालो जल्दी। वो बोलता अगले ही लम्हे अचानक लड़खड़ाया तो ज़मीनी ने फौरन इसे सहारा दिया। हाँ, इसने पहली बार इसका नाम इस तरह लिया था और शायद पहली बार इस नाम में अपनाहियत थी जिसे महसूस करके मुइज़ ने इसकी तरफ देखा। चांद की मध्यम रोशनी में इसका खौफज़दा चेहरा दिल के करीब तरीन सा लगा। क्या हुआ? वो थूक निगलता बोला। मैं बस क्या हुआ? बस क्या? वो झुक कर इसकी आंखों में झांकते हुए, मैं बस एक भेड़िए की मदद करना चाहती हूँ। इसने हिम्मत जमा करते हुए पहली बार नजरें नहीं झुकाई। एक लम्हे को वो खामोश हो गया, फिर अचानक इसके होंठों पर एक खतरनाक सी मुस्कुराहट आई। ये गलती मत करो, क्योंकि मैं वो हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकती। ये कहते हुए वो लड़खड़ाया। संभाले खुद को, फिक्र करती हुई इसके पास, और खुद भी नहीं जानती थी कि वो इस इंसान की इतनी फिक्र क्यों कर रही जिसने इसे किडनैप करवाया। वो इधर गए हैं। फिर दर से दोबारा आवाज़ें आई दूर से। तमीज़ ने फौरन खुद को संभाला, आहिस्ते से कहा, जल्दी मोबाइल निकाल कर दो। इसके बाजू पर गोली लगी थी इसलिए वो हरकत नहीं कर रहा था। यही वजह थी कि वो इसे मोबाइल निकाल कर देने का कह रहा था ताकि वह फ़ोन करके अपने आदमी मंगवा सके। ज़रमीन भी फ़ौरन सर हिलाती, इसकी कमीज़ वाली जेब में कामते हाथ डालती मोबाइल निकालने लगी। साईं, डेरे के बाहर गाड़ी रोकते ही कई आदमी दौड़े हुए आए। या अल्लाह भाई, हमायूं ने जलती ही मुइज़ को खून में भीगा देखा। इसका रंग उड़ गया। मुइज़ ने बमुश्किल खुद को संभाल रखा था। एक हाथ अब भी ज़रमीनी की कलाई पकड़े हुए था, जैसे इसे छोड़ते ही गिर जाएगी, क्योंकि ज़रमीनी की हालत भी अच्छी नहीं थी। माथे पर चोट लगी थी और हाथ बुरी तरह से छिल गए थे। मुसलसल भागने और खौफ ने इसे मज़ीद निडाल कर दिया था। डॉक्टर को बुलाओ फौरन। हुमायूं तकरीबन चीखा और इसे थामकर अंदर ले जाने लगा। कुछ ही देर बाद कमरे में दवाएं और खून की बू फैलने लगी। डॉक्टर पहले मुइज़ के जख्म देख रहा था। गोली बाजू को छूती हुई निकली थी। खुशकिस्मती थी, वरना मसला बड़ा हो सकता था। वो इसके बाजू में पट्टी बांधते कहता है, जबकि मुइज़ खामोश बैठा रहा। इसकी नज़रें बार बार सामने बैठी ज़रमीनी की तरफ जा रही थी, जो खामोश दर्द चरह लिए बैठी थी। आप हाथ आगे करें। डॉक्टर की बात पर ज़रमीनी हल्का से सहमगी। वो मुइज़ की पट्टी करने के बाद इसके पास आ गई थी। वह सर हिलाती हाथ आगे करेगी। बहरहाल जब दवा जख्म पर लगी तो बेख्तियार इसकी आंखों में पानी आ गया, जिसे देखकर मुइज़ ने पहली बार वाज़िया बेचैनी महसूस की। इतनी सी चोट पर रो रही हो? इसने बेख्तियार कहा। इतनी सी पत्थर पर गिरी थी मैं। ज़रमीनी ने फौरन से घूरा तो हुमायूं हंसी रोकने लगा। पहली बार कमरे का माहौल चंद लम्हे के लिए हल्का पड़ गया। दोनों मुकम्मल आराम करेंगे, खास तौर पर आप साईं। ज़्यादा हरकत की तो बुखार चढ़ जाएगा और जख्म बिगड़ सकता है। डॉक्टर ने इसे सख्ती से ताकीद की। मैं ठीक हूँ, आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं साईं। अपने ख्याल रखें, मैं सुबह को फिर चक्कर लगाऊंगा। डॉक्टर ये कहकर चला गया। पीछे कमरे में खामोशी फैल गई। हुमायूं ने आदमी को इशारा किया तो सब बाहर निकल गए। अब वहाँ सिर्फ वो तीन थे। भाई, हुमायूं की आवाज़ अब संजीदा थी। क्या? मुइज़ ने नजरें उठाई। मेरे ख्याल में ये सोची समझी साजिश थी। इसकी बात पर कमरे की फजा फौरन बदल गई। ज़रमीनी भी खामोश होकर इन्हें देखने लगी। आप जैसे ही डेरे से निकले इन्हें खबर होगी। रास्ता भी वो ही लिया जहाँ आमदोरफ्त कम थी। हुमायूं आस्ते से बोला तो मुइज़ की आंखें खतरनाक हद तक पुरसुकून थी। वो खामोशी से सुनता रहा। मेरा ख्याल में हम में से कोई खबर पहुंचा रहा है। ये अल्फाज कमरे में बारीक पत्थर की तरह गिरे। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी रही। फिर मुइज़ ने बहुत आस्ते से पूछा, शक है किसी पर? अभी नहीं, मगर इतनी ठीक मालूमात बाहर से किसी को नहीं मिल सकती। वो कहता है तो मुइज़ ने आस्ते से सर झुकाकर जख्मी बाजू पर पट्टी को देखा। फिर इसकी नज़रें देरी से दरवाजे की तरफ उठी। ऐसी नज़रें जो खतरनाक फैसलों से पहले आती हैं। ढूंढो ऐसे, और जब मिल जाए। इसकी आवाज़ बेहद पुरसुकून थी। तो फिर इससे मैं समझाऊंगा कि गद्दारी की असल कीमत क्या होती है। इसने सर लजमी कहा और ज़रमीनी बेहतियात सहमगी। पहली बार इससे शिद्दत से एहसास हुआ कि ये दुनिया जिसमें वो गलती से आ गई थी कितनी खतरनाक थी।
مجھے یہاں سے جانا ہے، وہ ڈرتی ہوئی بھیگی پلکوں سے بولی۔ تو میز نے اچانک اس کی طرف دیکھا۔ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ لہجہ تھوڑا سا نرم کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے غصے سے ڈر لگ رہا ہے، آپ پلیز صبح ہوتے ہی مجھے چھوڑائیں، وہاں سب مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ کامتی آواز میں کہتی ہے، فکر مت کرو، میں صبح تک کچھ کرتا ہوں۔ اس کے لہجے میں پہلی بار نرمی آئی تھی، جسے محسوس کر کے زرمینی بے حد حیران تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ پھر سر پنڈ اوڑھ لیتا ہے۔ جب تک تم یہاں ہو تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اس لیے ڈرنے والا ڈرامہ نہ ہی کرنا۔ وہ سختی سے بولو۔ زرمینی لب کاٹتی چپ سی کر گئی، لیکن حقیقت یہی تھی کہ اسے معیز علی خان کے مضبوط کردار سے بے حد انسانیت محسوس ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر سے ان کے پاس تھی اور انہوں نے اسے بری نظر سے تو دور کی بات آنکھ بھر کے دیکھا تک نہیں تھا۔ یہی تو ہوتے ہیں اصل مرد۔ بھیڑیے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن مرد آج کل کے دور میں کم ہی ہوتے ہیں۔ رات غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ ڈیرے کے باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جبکہ اندر ہر طرف سٹان پھیلا ہوا تھا۔ بس کبھی کبھار کسی پہرے دار کے قدموں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ جب زرمینی کی آنکھ اچانک کھل گئی، اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا کیوں۔ شاید خواب برا تھا یا شاید دل ابھی تک اس حملے کے خوف سے باہر نہیں آیا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، ماتھے کی چوٹ اب بھی درد کر رہی تھی۔ اس نے پانی کے لیے جگ اٹھایا، مگر خالی تھا۔ اف، وہ بڑبڑائی، یہاں تو کوئی چیز پوری نہیں ہوتی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ راہداری سنسان تھی، ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی، اچانک اسے کسی کی قدموں کی آہٹ سنائی دی تو فوراً رکی۔ سامنے اندھیرے میں ایک سیاہ سایہ آہستہ سا بڑھ رہا تھا، پورا وجود کالی چادر میں ڈھکا ہوا، حتیٰ کہ چہرہ بھی۔ یہ کون ہے؟ زرمینی کا دل زور سے دھڑکا تو وہ خوفزدہ ہو کر دیوار کے ساتھ لگ گئی، جبکہ وہ آدمی تیزی سے آگے بڑھے ہوئے سیدھا اس کمرے کی طرف گیا جہاں معیز تھا، اور اگلے ہی لمحے اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ زرمینی کے اندر جیسے خطرے کی گھنٹی بج اٹھی، پتہ نہیں کیوں، مگر اسے فوراً احساس ہوا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، اس لیے بے اختیار اس کے پیچھے چل پڑی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا آواز باہر سنائی دے رہی ہوگی، جبکہ دوسری طرف کمرے کے اندر مدھم روشنی میں معیز دواؤں کی وجہ سے گہری نیند میں تھا۔ بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور بخار کی وجہ سے چہرہ معمول سے زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ جب نقاب پوش آدمی خاموشی سے اس کے قریب بڑھا، پھر اس نے چادر کے اندر سے خنجر نکالا اور دروازے پہ کھڑی زرمینی کی سانسیں روک گئی، اور اگلے ہی لمحے وہ آدمی خنجر اٹھا کر معیز کی طرف جھکا۔ خان! اس سے پہلے کہ وہ خنجر مارتا، یکدم زرمینی کی چیخ پورے کمرے میں گونج گئی، جس سے معیز کی آنکھ فوراً کھل گئی۔ نقاب پوش بری طرح سے چونکتا فوراً باہر کی طرف بھاگا، دروازے سے جاتے ہوئے درمیان میں کھڑی زرمینی سے ٹکرایا تو نقاب ہلکا سر سرکا اور زرمینی کی آنکھیں پھیل گئی۔ تم! وہ بے یقینی سے سرگوشی کر پائی، لیکن وہ فوراً باہر کی طرف بڑھا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ پکڑو اسے! پیچھے سے در سے بحال اٹھتے ہوئے معیز کی داڑھ پورے ڈیرے میں گونجی اور چند ہی لمحوں میں باہر شور مچ گیا۔ آدمی ادھر ادھر دوڑنے لگے، جبکہ کمرے کے اندر زرمینی ابھی تک ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ معیز نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ وہ آپ کو مارنے آیا تھا۔ زرمینی نے مشکل اس کی طرف دیکھا تو معیز کے چہرے پر سختی آئی۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا، وہ بڑبڑاتی ہے اور معیز فوراً سیدھا کون تھا وہ؟ اس بار آواز زیادہ سخت تھی اور زرمینی نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر دھیرے سے بولی، ہمایوں۔ ایک لمحے کو کمرے کی فضا دیر سے جم گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ معیز کی آواز خطرناک حد تک سرد تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے خود دیکھا۔ وہ تمہیں اندازہ بھی ہے کیا کہہ رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا اور زرمینی وہی سہم گئی۔ وہی تھا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا ہے، آپ کا بھائی ہی آپ کو مارنا۔ بس معیز کو یکدم کھڑا ہو گیا، شاید غصے میں وہ اپنا درد بھی بھول گیا تھا۔ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ چلا، اس لیے دروازہ کھولا اور ہمایوں اندر آیا، بال بکھرے ہوئے چہرے پر پریشانی نے۔ وہ سیدھا معیز کے پاس آئے۔ بھائی کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ فوراً آگے بڑھا، معیز کو تھامتے ہوئے تو معیز نے خاموشی سے اسے چند لمحے گہری نظروں سے دیکھا۔ مجھ پر حملہ ہوا ہے، اس نے آہستہ سے کون تھا؟ ہمایوں کا چہرہ سخت ہو گیا، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ معیز نے زرمینی کی طرف جایا، یہ کہہ رہی ہے کہ حملہ تم نے کیا ہے؟ وہ دھیرے سے بولا۔ ہمایوں جیسے ساکت رہ گیا۔ میں؟ پھر اگلے ہی لمحے وہ ہلکا سا درد امیز انداز میں ہنسا۔ بھائی آپ بھی؟ اس کی آواز واقعی ٹوٹی ہوئی لگ رہی تھی، جبکہ زرمینی بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنی آسانی سے وہ معصوم بن رہا تھا۔ میں ابھی اپنے کمرے سے شور سن کے آیا ہوں، اور یہ لڑکی اپنے اغوا ہونے کا بدلہ لینے کے لیے ہم دونوں بھائیوں میں پھوٹ ڈال رہی ہے۔ ہمایوں دھیرے سے بولا تو زرمینی نفی میں سر ہلاتی ان دونوں کو باری باری دیکھتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے دیکھا تھا، ابھی تمہارا چہرہ دیکھا تھا میں نے۔ وہ فوراً بولی، میرا چہرہ؟ ہمایوں نے حیرانی سے کہا، پھر معیز کی طرف دیکھا۔ بھائی میں آپ کے لیے جان دے سکتا ہوں، یہ بات آپ جانتے ہیں نا؟
کہ میں کیوں کر ایسا کر سکتا ہوں؟ بے شک میں سوتیلا ہوں، لیکن ہماری ایک ہی ماں ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی نیمی آئی۔ موئز خاموش رہا مگر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ زرمینی گھبرا گئی۔ بس کرو تم۔ اس بار موئز کی آواز بہت سخت تھی اور زرمینی جیسے وہیں رک گئی۔ ہمایوں پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا، لیکن میں نے کہا نا بس۔ اس کی داڑھ پر زرمینی خاموش ہو گئی۔ آنکھوں میں نیمی اتر آئی۔ بھائی رہنے دے، یہ پہلے ہی ڈری ہوئی ہے، شاید اس کو غلط فہمی ہو گئی ہو۔ ہمایوں فوراً نرم لہجے میں کہتے زرمینی کی طرف دیکھا، جسے پہلی بار واقعی بے بس محسوس ہوئی، کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف اپنی آنکھیں دیکھی بات تھی، اور یہاں موئز اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ہمایوں، تم صبح ہوتے ہی اسے اس کی ہاسٹل چھوڑا، کل تک یہ لڑکی مجھے نظر نہ آئی، موئز نے سرد لہجے میں کہا تو زرمینی نے فوراً سر اٹھایا۔ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، وہ بولی۔ بہت ہو گیا، اس نے سختی سے کہتے اپنی نظریں ہٹا لی، جیسے اب اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہو۔ زرمینی کے دل میں عجیب سا درد اٹھا، اس نے تو اس کی جان بچائی تھی اور بدلے میں وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی، جبکہ ہمایوں نے نظریں جھکا لی تاکہ کوئی اس کی آنکھوں میں چھپی کامیابی مسکراہٹ نہ دیکھ سکے۔ اور موئز، وہ اب بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی دنیا میں سب سے وفادار شخص اس کا سوتیلا بھائی ہے، مگر حقیقت ابھی بہت خطرناک تھی۔ زرمینی کو گئے پورے 2 دن، جو کہ ڈیرا ویسا ہی تھا، وہی لوگ، وہی آوازیں، وہی خاموشی، دیواریں، مگر پھر بھی کچھ بدلا تھا، اور وہ تبدیلی موئز خان افریدی خود محسوس کر رہا تھا۔ ابھی بھی شام ڈھل رہی تو موئز باہر لکڑی کی کرسی پہ بیٹھا، ہاتھ میں جلتی سگریٹ کافی دیر سے ویسے ہی تھی، مگر اس نے کش تک نہیں لگایا۔ ہمایوں کچھ دیر پہلے ہی کسی کام سے گیا تھا اور پہلی بار موئز کو یہ تنہائی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے بیزاری سے آنکھیں بند کی، مگر اگلے ہی لمحے اسے وہی آواز سنائی دی، آپ ہمیشہ اتنے ہی بدتمیز رہتے ہیں۔ موئز نے فوراً آنکھیں کھول دی تو سامنے کوئی نہیں تھا، صرف خالی صحن، وہ جلتی ہوا۔ اپنی ماں کے بعد اسے پہلی بار کسی عورت کے خیال آ رہے تھے۔ وہ صرف ایک دن کے لیے اس کی زندگی میں آئی تھی اور گہرے نشان چھوڑ گئی تھی، جس پر وہ چہلایا۔ پاگل لڑکی، بڑبڑاتے ہوئے اس نے سگریٹ زمین پر پھینکی۔ پتہ نہیں کیوں ہر تھوڑی دیر بعد اسے وہی یاد آ جاتی تھی، کبھی اس کا غصے سے منہ بنانا، کبھی ڈرتے ڈرتے اس سے بحث کرنا، کبھی وہ لمحہ جب وہ چیخ کر اس کی جان بچا رہی تھی۔ موئز نے بے اختیار اپنی زخمی بازو پر نظر ڈالی، اگر وہ چند سیکنڈ دیر کر دیتی شاید آج کہانی کچھ اور ہوتی۔ لعنت ہے، وہ چہلا کر اٹھا اور کمرے میں چلا گیا، مگر وہاں آ کر بھی سکون نہیں ملا۔ کمرے میں اب بھی زرمینی کی موجودگی جیسے باقی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اپنے نہیں بلکہ زرمینی کے کمرے میں آ گیا تھا۔ بیڈ کے کونے پر رکھا ہوا اسکارف، میز پر پڑا آدھا بھرا پانی کا گلاس، حتیٰ کہ ہوا میں اس کی ہلکی سی خوشبو بھی رچی بسی تھی۔ اس نے فوراً اسکارف اٹھایا اور چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر جیسے خود کو احساس ہوا کیا کر رہا ہے تو جھٹکے سے ایک طرف پھینک دیا۔ بس ایک لڑکی ہے یار، اور کچھ نہیں، وہ خود سے بولا، مگر دل شاید ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ زرمینی کے جانے کے بعد یہ ڈیرا جیسے پہلے تھا نہیں رہا، اور شاید وہ خود بھی نہیں سی۔ وہ لمبی سانس کھینچتا، اپنا موبائل نکال کر گیلری اوپن کرتے، وہاں سب سے پہلی تصویر اس کی ماں کی ہی تھی۔ وہ عورت بے حد خوبصورت تھی، گوری رنگت، بڑی آنکھیں اور چہرے پر عجیب سی اداسی۔ نرمی اس کا نام گل میرا تھا۔ دیکھنا، اپنے بچے کے لیے چاند سی دلہن لاؤں گی۔ اس کی 9 سال کی عمر میں اس کو بولے گی اس کی ماں کے یہ آخری الفاظ تھے۔ وہ کافی دیر تک بس اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے ماضی کے احساس سے اپنی گرفت نے لینا شروع کیا، جب برسوں پہلے اس کی قبائلی دشمنی میں اتنی خونخوار نہیں ہوا تھی، جب گل میرا کا نام دونوں قبیلوں میں مشہور تھا۔ خوبصورتی کے لیے بھی، اپنی ضد کے لیے بھی، وہ ملک قاسم کے چھوٹے بھائی شیر عالم کو پسند کرتی تھی، اور شیر عالم وہ تو اس پر جان دیتا تھا۔ لوگ کہتے تھے دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، مگر محبتیں ہمیشہ قبیلوں سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت افریدی قبیلے کے سردار بہرام خان نے گل میرا کو دیکھ لیا، اور پھر بس فیصلہ ہو گیا کہ وہ لڑکی افریدی خاندان میں ہی آئے گی۔ بہرحال بہرام خان کا فیصلہ تھا، اپنے فیصلے پر جس کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا تھا، حد تک کہ گل میرا بھی نہیں۔ اس رات گل میرا بہت روئی تھی، اس نے اپنے باپ سے منتیں کی، میں شیر عالم کے بغیر، لیکن اس کے باپ نے اپنے قبیلے کی طرح لڑکیوں کی محبت نہیں دیکھی جاتی، صرف قبیلے مانے جاتے ہیں۔ لیکن شیر عالم بھی ضدی انسان تھا، اس نے اس رات گل میرا کو کڈنیپ کروا کر اپنے نکاح میں لے لیا۔ گل میرا دل سے اس نکاح پر راضی تھی، لیکن وہ اپنے قبیلے و باپ کی نافرمانی کی بے حد دکھی بھی تھی۔ بہرحال ان دونوں خاندانوں میں دشمنی کی شروعات ہوگی۔ وہ دشمنی کو چلتے 1 سال ہو گیا۔ اس 1 سال میں گل میرا کے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہمایوں شیر عالم تھا۔ ہمایوں جب 2 سال کا ہوا تو ایک دن گل میرا پر قیامت ٹوٹ پڑی، جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے باپ نے اپنے بھانجے بہرام خان کے لیے اس کے شوہر کا بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ اور قسمت بھی کی ستم ظرفی یہی تھی کہ شیر عالم کے مرتے ہی اس کے خاندان نے
मीरा को मार पीट कर बच्चे समेत घर से निकाल दिया कि बेटे की वजह से दुश्मनों की बेटी बर्दाश्त कर रहे थे। गुलमीरा बेचारी के पास कोई ठिकाना नहीं था, थक हार का बाप के पास ही पनाह हासिल की, जो इसे और बच्चे को भी गैरत के नाम पर मार देना चाहता था। लेकिन वहाँ बहराम खान ने अपने मामू को रोका और गुलमीरा से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। जब आपने दोबारा फ़ौरन कबूल कर ली, गुलमीरा तब भी बहुत चीखी रोई, लेकिन बेटी की जान बचाने के लिए इससे कड़वा घूंट भरना पड़ा और बहराम खान के निकाह में आ गए। शुरू में शायद बहराम खान ने वाकई से चाहने की कोशिश की थी, मगर मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं मिलती। गुलमीरा खामोश रहने लगी, अक्सर घंटों खिड़की के पास बैठी रहती और यही खामोशी बहराम खान के अंदर शक बनती गई। बहरहाल वक्त गुजरता गया और एक रात जब इसकी छोटी बहन 4 साल की और वो सिर्फ 9 साल का था, तब इसने अपनी माँ को खून में डूबा देखा। चीखें, गोलियां और जलता हुआ कमरा, ये सब आज भी इसके जहन में जिंदा था। इसके माँ बाप को शेर आलम के बड़े भाई मलिक कासिम ने दुश्मनी की बुनियाद पर बेदर्दी से कत्ल करवा दिया था। इसके नाना ने ही इन दोनों भाइयों और बहन को पाल पोस कर जवान किया। बेटी और दामाद की मौत के बाद इसकी कमर भी टूट गई थी, लेकिन वो अपनी नफरत व गुस्सा हुमायूं में डालता गया। इससे सौतेलों जैसा बर्ताव करता, जुल्म करता और इसके सामने ही मुइज़ को नस्ली और अपने ख़ानदान का वारिस बताता। लेकिन मुइज़ को हमेशा हुमायूं में अपना छोटा भाई नज़र आता। इसे मुइज़ महसूस होता कि वो नाना ज़्यादती करते हैं, क्योंकि इस सब में हुमायूं का कोई कसूर नहीं था, बल्कि इसे अपने नाना और बाप ही कसूरवार लगते थे। बहरहाल इनकी नफरत गुस्से के साथ तीनों बहन भाई जवान हो गए। पगड़ी मुइज़ को पहनाते ही नाना साहब दुनिया से रुखसत हो गए और शायद इनके जाते ही इस सोई हुई दुश्मनी को हवा मिल गई। इनको छोटी बहन मैट्रिक के बाद गांव के मदरसे से आलमा का कोर्स करने लगी थी। जाहिर बात थी, गुलमीरा की बेटी होने की वजह से इसमें भी गुलमीरा की झलक थी, इसीलिए तारीखें दोहराई जाने लगी। और रास्ते में जाते ही मलिक कासिम की बेटी की नज़र ऐसा पड़ गई और फिर से दुश्मनी का आगाज़ होने लगा। कहाँ जाना है भाई? हुमायूं ड्राइवर सीट पर बैठा घबरा कर बोला। तो मुझे थोड़ा हैरान हुआ। चाचा शराफत के बेटे के पता लेने इसकी घर जाना है। मैं सोचा तुम शहर जाते हो, मुझे वहाँ छोड़ दो, मेरा ड्राइवर बीमार है थोड़ा। मुइज़ ने जवाब दिया तो वो सर हिलाते। बहरहाल गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर दोनों के दरमियान खामोश रही, मगर मुइज़ की बुनें हल्की सी सूखने लगी, क्योंकि एक जानी पहचानी खुशबू गाड़ी में फैली हुई थी। बहुत हल्की मगर अजीब तरह से मानूस, वही हल्की सी खुशबू जो कभी ज़रमीने के दुपट्टे से आया करती थी। मुइज़ ने बेख्तियार गर्दन मोड़कर हुमायूं को देखा और अगले ही लम्हे खुद को झटक दिया। फजूल, इसने दिल में सोचा, शायद वो हर जगह अब इससे ही महसूस करने लगा था। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, हुमायूं ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मुइज़ ने मुख्तसर जवाब दिया, मगर इसकी नज़रें अब गौर से हुमायूं पे थी। और तभी इसकी नज़र हुमायूं की गिरबान पर गई। शर्ट के ऊपर वाला बटन टूटा हुआ था। ये कैसे टूटा? इसने अचानक पूछा तो हुमायूं एक लम्हे के लिए चौंका, फिर फौरन हंस दिया। ओहो, रात में उतर गया होगा। बहाना बनाते तो मुइज़ समझ रहा, मगर अगले ही लम्हे इसकी नज़र हुमायूं के कंधे के करीब फंसी हुई एक लंबी सी लेट पर गई। औरत के बाल देख इसकी आंखें खतरनाक हद तक बेचैन हो गई। ओह, ये वो चौंका, जबकि हुमायूं ने फौरन घबरा कर बाल हटाया। ऐसे ही लगा होगा भाई। इस बार जवाब देते हुए इसकी आवाज़ में हल्की सी घबराहट थी, जो मुइज़ ने महसूस कर ली। और पहली बार इस रात ज़रमीने की बात इसके ज़हन में पूरी शिद्दत से गूंजी। मैंने इसका चेहरा देखा था। मुइज़ के चेबड़े सख्त हो गए, लेकिन वो चुप रहा। कुछ ही देर में हुमायूं ने चाचा शराफत के घर के सामने ब्रेक लगाई। लेने भी आ जाऊं आपको? वो नरमी से पूछता है। तो मुइज़ ने नफ़ी में सर हिलाया। इसके ज़ख्म अभी भी थे, लेकिन वो डीपपन का मुज़ाहिरा करते आराम नहीं कर रहा था। नहीं, चाचा शराफत का बेटा छोड़ देगा, वो कहकर खामोशी से बाहर निकला। हुमायूं ने चलना में से देखा, फिर ज़बरदस्ती नॉर्मल लहजे में बोला, ठीक है भाई। वो गाड़ी आगे बढ़ा गया। मुइज़ चुपचाप घर के अंदर चला गया, मगर चंद सेकंड बाद चाचा शराफत की बेटे की गाड़ी खामोशी से हुमायूं की गाड़ी के पीछे चढ़ रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद हुमायूं शहर से दूर एक सुनसान जगह पर रुका, जहाँ एक पुराना वीरान फार्म हाउस था। इसे देखकर मुइज़ की आंखें तंग हो गई। जबकि हुमायूं जल्दी से अंदर दाखिल होने लगा, तो मुइज़ भी खामोशी से इसके पीछे बढ़ गया। प्लीज़ मुझे जाने दो, अंदर से आवाज़ आ रही थी। और ये आवाज़ सुनकर मुइज़ का दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया, क्योंकि ये आवाज़ ज़रमीने की थी। वो फ़ौरन अंदर घुसा और सामने का मंजर देख इसकी आंखों में खून उतर आया। ज़रमीने कुर्सी से बंधी हुई थी, चेहरा जर्द तो आंखें खौफ से भरी हुई थी, जबकि हुमायूं इसके सामने पिस्टल लिए खड़ा था। हुमायूं, वो भी चीहा। भाई, हुमायूं चूका पलटा और ज़रमीने ने जैसे ही मुइज़ को देखा, इसकी आंखों में फ़ौरन उम्मीद उभरी। हाँ, इसकी आवाज़ टूट गई, लेकिन मुइज़ की नज़रें सिर्फ हुमायूं पर थी। तो वाकई वो तुम थे? इसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। हुमायूं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर अचानक डीपपन से हंसा। आहर, पता चल ही गया आपको? और सर झटकता है।
کیوں کیا تم نے ایسے؟ وہ دکھ سے بولا۔ اور ہمایوں جس سے پھوٹ پڑا، کیوں؟ اچانک چیخ، کیونکہ ہمیشہ آپ تھے، ہر چیز میں آپ، میرے باپ کے قاتل کے بیٹے آپ، میرے بچپن خراب کرنے والے نانا کے لاڈلے آپ، خاندان کے اصلی وارث آپ، عزت محبت رابطہ سب کچھ آپ کو ملا، اور میں… اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ معیز خاموش کھڑا سنتا رہا، چہرہ پتھر جیسا ہو گیا۔ میں ہمیشہ آپ کے سائے میں رہا، سب نے مجھے آپ سے کم سمجھا، میرا قصور نہیں تھا کہ مجھے سزائیں دی گئی، ایک غلام سمجھا گیا، جبکہ آپ کا باپ میرے باپ کا قاتل تھا۔ آپ سب میرے مجرم ہیں۔ ہمایوں کی آواز اب بھاری ہو رہی تھی۔ میں بہت برداشت کر لی آپ کی غلامی، لیکن اب میری باری ہے، میں اپنا حق لے کے رہوں گا، اس کے لیے بھلا مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ میں نے آپ کے اپنے تایا سے دشمنی کا فائدہ اٹھاتے اس دن آپ کو مزید زخمی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے آپ کو بچا لیا۔ اس نے زرمینی کی طرف دیکھا۔ میں آپ کو مارنا نہیں چاہتا تھا، آخر جو بھی تھا، لیکن آپ میرے ستیلے بھائی ہیں، میں صرف آپ کو معذور کر کے وہ رتبہ لینا چاہتا تھا جو میرا حق ہے، لیکن اس لڑکی نے سب خراب کر دیا، اس نے مجھے دیکھ لیا تھا، اس لیے میں اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اس سے اغوا کر لیا۔ وہ نفرت سے زرمینی کو دیکھتا ہے تو وہ خوف سے کرسی کے ساتھ سمٹ گئے۔ صرف اتنی سی بات کے لیے تم مارنا چاہتے ہو؟ معیز کی آواز اب اور بھی سرد تھی۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، اس لڑکی کی وجہ سے میرا راز آپ پر کھلا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ چیخا اور اگلی لمحے اس نے پسٹل سیدھے زرمینی کی طرف کر دی۔ ہمایوں گولی چلنے سے پہلے ہی معیز نے فوراً زرمینی کی طرف دوڑ لگائی، اس کی کرسی کو ایک طرف کھینچا، جس کی وجہ سے گولی دیوار میں لگی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ چلا۔ ہاں میں پاگل ہو گیا ہوں، وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ دونوں بھائی پہلی بار آمنے سامنے تھے جبکہ ہمایوں نے دوبارہ حملہ کرنا چاہا۔ معیز نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہوش میں آؤ ہمایوں، وہ تنبیہ کرتے ہیں، بہت دیر ہو چکی ہے بھائی، میں اب بدلہ لوں گا۔ ہمایوں گرایا، کس سے لوگے بدلہ؟ یہ تو معصوم انجان لڑکی ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو ہمایوں، کیونکہ تم بھی اپنے نانا کی طرح اپنا غصہ ایک بے قصور پر اتارنا چاہتے ہو۔ اپنے باپ کا بدلہ لینا ہے نا، تو یہ لو۔ وہ اس کی پسٹل اپنے سینے پر رکھتا ہے۔ زرمینی یہ سب دیکھتی دکھتے رہے گی۔ میں ہوں بہرام خان کا بیٹا اور گل میر کے باپ کا نواسہ، تم اپنا بدلہ مجھ سے لو، اس معصوم کو مار کر اپنے دل کی تسکین مت حاصل کرو۔ وہ سختی سے بولا، اور ہمایوں کو جتنا بھی اپنے نانا، ستیلے باپ اور معیز پہ غصہ ہوا، لیکن ایک ماں کے بیٹے ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ اپنے بھائی کو مارتے ہوئے کانپ رہے تھے۔ چلا گولی یار، وہ اپنے خاندان کا بدلہ لو، جیسے تمہارا تایا نے میرے ماں باپ کو مار کر اپنے بھائی کا بدلہ لیا تھا، تم اپنا بدلہ مجھے مار کے لو، اس کے بعد آسانی کے ساتھ تمہیں ساری جائیداد پگڑی مل جائے گی۔ وہ دکھ سے بولا اور شعوری طور پر پسٹل ہمایوں کے ہاتھ سے گر گئی۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں شکست تھی۔ معیز چند لمحوں سے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، تم میرے بھائی تھے اور رہو گے۔ میں نے تو کبھی تمہیں ستیلے نہیں سمجھا، کبھی نہیں چاہا کہ تم میری غلامی کرو، بلکہ میں نے تو تم دونوں بہن بھائیوں کو اپنی اولاد کی طرح چاہا۔ ماما بابا کے بعد تم ہی میری کل کائنات ہے، اور تمہیں اپنا بڑا بھائی دشمن لگ رہا ہے؟ اس کی آواز میں پہلی بار درد تھا۔ مجھے یہی بات سب سے زیادہ تکلیف دے رہی ہے کہ تمہیں لگتا ہے تمہارا حق کھا رہا ہوں۔ یار یہ بات پیار سے بھی کہہ دیتے، میں پوری جائیداد تمہیں پگڑی تمہارے قدموں میں رکھ دیتا۔ وہ بھیگی بالکوں سے مسکراتا دھیرے سے پیچھے ہوا، پھر اپنے سر سے مسافہ اتار کر ہمایوں کے سر پر رکھا۔ فکر مت کرو، کل ہی تمہارے سر پر پگڑی رکھنے کی رسم ہوگی، آج سے اس خاندان کے سربراہ تم ہوگے، بلکہ کل ہی میں وکیل کو بلا کر تمہارے پورا حق دوں گا، بس تم میرے ستیلے نہیں سکے بھائی بن جاؤ۔ اسے گلے سے لگاتا شاید پہلی بار اتنا دل برداشت ہو رہا تھا، جبکہ ہمایوں نے نظریں جھکا لی۔ نہیں، شاید میں غلط تھا، آپ کے باپ کی جائیداد اور پگڑی یہ تو صرف آپ کا حق ہے، میرا نہیں۔ مجھے معاف کر دیں بھائی، میں اپنی نااہلی میں اتنا غلط کرنے والا تھا، میں واقعی غلط تھا، لیکن اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مجھے معاف کر دیں، میں سچ میں آپ کا سکا بھائی ہی بننا چاہتا ہوں۔ وہ بھیگی پلکوں سے یہ کہتا معیز کے گلے لگ گیا، اور زرمینی ان دونوں بھائیوں کی محبت پر لاشعوری طور پر مسکرا اٹھی۔ کچھ دیر بعد معیز پلٹا اور زرمینی کے پاس آتا ہے، اس کے ہاتھ کھولنے لگا، پھر آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں ہوں نا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی آواز حیرانگی حد تک نرم تھی، جبکہ زرمینی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جسے دیکھ کے معیز کی آنکھوں میں پچھتاوا اتر آیا کہ اس بیچاری کی زندگی ان کی وجہ سے مشکل ہو گئی ہے۔ پتہ ہے میں زندگی میں سب سے زیادہ خوفزدہ کب ہوا ہوں؟ اس نے پہلی بار اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا تو زرمینی نے نیم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جب مجھے لگا کہ شاید میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو چکا ہوں۔ میں بہت سخت دل سے بندہ تھا، شاید ایک انجان غلطی سے اپنی زندگی میں آنے والی لڑکی کو دل دے چکا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا اور زرمینی کا دل زور سے دھڑکا۔
اور جب سے ہاسٹل سے واپس آئی تھی اسے ہر پل معیز کی یاد آتی رہتی تھی۔ ہاسٹل والوں کو اس نے بہانہ بنا دیا تھا کہ وہ اپنے دور کے کسی رشتہ دار سے ملنے گئی تھی، اس لیے زیادہ مسئلہ نہیں بنا تھا، لیکن وہ شاید اپنا دل پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اور آج معیز کے اظہار اسے بے حد حسین لگ رہا تھا۔ شادی کرو گی مجھ سے؟ غلطی سے شروع ہونے والا تعلق مضبوط کر لیتے ہیں، وہ پرپوز کرتے ہوئے زرمینی کی آنکھوں میں آنسوں کے ساتھ ہلکی سی ناامیدی چھلکی۔ آپ مجھ جیسی لوارس کو اپنے قابل سمجھ رہے ہیں؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، اب سے میں ہوں نہ تمہارا۔ وہ پہلی بار صاف لفظوں میں بولتا زرمینی دھیمے سے مسکراتی ہوئی سر جھکا گئی۔ شاید یہی اس کا اقرار تھا۔ باہر سورج آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا تھا اور برسوں پرانی دشمنی، نفرتیں، غلط فہمیوں کے باوجود معیز خان افریدی کو اپنی پناہ مل گئی۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی خاندانی دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن آج اس کی اندرونی نفرتیں، خالی پن ختم ہو رہا تھا۔ یہاں پر یہ کہانی کا اینڈ ہوا۔ کیسا لگا آپ کو؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔